محل، رہائش کی جگہ، حجرہ، خانقاہ، عبادت گاہ، عبادت کرنے کا مقام۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک جگہ کو عبادت کا مقام بنایا، بوأنا ہم نے مقرر کیا، ہم نے بنانے کا حکم دیا، ہم نے ایک جگہ کو مخصوص کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو ہمارے لیے، ہماری عبادت کے لیے، ہماری توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، ہماری وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، ہماری وحدانیت کا شعور عام کرنے کے لیے، اللہ کے سوا ہر ایک سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑنے کے لیے، اللہ کے سوا ہر ایک سے ناطہ توڑنے کے لیے، ہماری ذات میں ہونے کے لیے، ہم سے محبت کرنے کے لیے، ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، ہمیں اپنا معبود بنانے کے لیے، ہماری بارگاہ میں عابد بننے کے لیے، ہماری بارگاہ میں طواف کرنے کے لیے، ہماری بارگاہ میں والہانہ انداز میں چکر لگانے کے لیے ہم نے ایک جگہ کو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ کر کے مقرر کیا، اور کس لیے کہ لا تشرک بہ شیئا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اس مقام پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام عبادت کے طور پہ نہ لیا جائے، اور پکارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے، تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ آرڈر دیا۔ پھر اور بات بھی کہی کہ مکان تو بنا دو، لیکن مکان بنانے کے بعد غافل نہیں ہونا، اس مکان کو چھوڑ نہیں دینا، ان طہر بیتیا، یہ کہ تم نے صاف ستھرا رکھنا ہے میرے اس گھر، یعنی گھر کس کا ہے، بنانے والا کون ہے، دیواریں کون چن رہا ہے، اینٹیں کون لگا رہا ہے، پتھر کون لگا رہا ہے، گارا مٹی کون دے رہا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ ابراہیم رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ گھر تو میرا ہے۔ ان طہر بیتی للطائفین، یہ گھر جو ہے نا یہ جب میرا ہے تو پھر اس کو پاک اور صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ کون صاف کرے گا؟ فرمایا للطائفین، اے ابراہیم اس گھر کی پاکیزگی کو اختیار کرنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ ذمہ داری جو ہے وہ تیری ہے، یہ ذمہ داری تیری ہے۔ اور کن کے لیے تم نے اس کو پاک صاف رکھنا ہے؟ ان کے لیے کہ للطائفین، جو لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے ارد گرد پھیرے لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اور میرے لیے یہ سعادت قریب کرے کہ ہم مکہ المکرمہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس ترانے سے مزین کرے جی۔ اور یہ جو ترانہ ہے نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ترانہ کس کا ہے؟ یہ ترانہ تو ہے اللہ کا، مگر زبان کس کی ہے؟ زبان ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان ہے؟ نہیں، بلکہ یہ زبان ہے میرے آقا مولا امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سید العالمین محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو خانہ کعبہ بنانے کے لیے آرڈر کیا، یوں کہیے کہ اللہ کے انجینئر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے انجینئر ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ نقشہ کس نے بنایا اور زمین پر اس نقشے کے مطابق گھر کس نے بنایا، پتھر کس نے لگائے، اس کی بنیادیں کس نے کھودی اور اس کو دیواروں کے اندر کس نے گویا کہ تبدیل کیا۔ دیواریں بنانے والا ابراہیم ہے، دیواریں بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ بیت یہ گھر میرا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی وقت کسی اللہ کے نیک بندے کا جو کام ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا کام کہہ دیتے ہیں، اپنا کام کہہ دیتے ہیں۔ جب اپنا کام کہتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام رکھتا ہے۔ اس کا ہر سانس، اس کا ہر لمحہ، اس کی ہر کاوش، اس کی ہر محنت، اس کا ہر کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ کام اس کا نہیں میرا۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے میدان کے اندر کفار کو شکست دینے کے لیے، اعداء اللہ کو شکست دینے کے لیے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے زمین سے ایک مشت کنکر اٹھائے یا ریت اٹھائی اور اٹھا کر کے آپ نے کفار کی طرف پھینکا تو جب کفار کو شکست ہو گئی تو انہوں نے شور ڈال دیا کہ وہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مشت خاک ہماری طرف پھینکی تھی وہ تو ایٹم بن کر کے ہمارے گری، جس کے بھی آنکھ میں ایک ذرہ بھی پڑا وہ وہیں پہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرے محبوب کو بدنام کیوں کرتے ہو، یہ انہوں نے تو کام کیا ہی نہیں، ہاں جی یہ کام جو ہے وہ تو میرا تھا، فرمایا یہ کام تو میرا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، فرمایا جب کہ میرے محبوب نے وہ کنکریاں پھینکی، وہ مشت خاک کو پھینکا، وہ ریت کو پھینکا، فرمایا کہ وہ نہیں تھا کام ان کا، وہ کام تو میرا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو قرب خاص سے نوازتا ہے اس کے کاموں کی پھر تعریف ہی خود فرماتا ہے۔ جب تعریف خود کرتا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام کر دیا، فرمان ہو گیا کہ پہلے نمبر پہ مکان بناؤ، پھر اس کو پاک اور صاف رکھو، اور کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور قائمینہ یہاں پر ٹھہرنے والوں کے لیے، ورکع سجود اور وہ سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ آرڈر دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہو تم اکیلے یہاں پر عبادت کرنے والے، اکیلے ہو نا تم، مقتدی تو کوئی نہیں ہے، ہاں ہے مقتدی تو ایک ہی ہے نا، اور وہ اسماعیل علیہ السلام، یعنی باپ امام ہے اور مقتدی کون ہے؟ وہ بیٹا ہوگا، یا یوں کہیے کہ اذان دینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مقتدی ہے، اور تکبیر کہنے والا کون ہے؟ وہ مقتدی ہے، امامت کرانے والا کون ہے؟ وہ باپ ہے۔ باپ جس کا امام ہو اور مقتدی جو بیٹا ہو تو پتہ یہ چلا کہ نہ امام جیسا کوئی امام ہے، نہ اس مقتدی جیسا کوئی مقتدی، نہ امام جیسا کوئی امام ہے، نہ مقتدی جیسا کوئی مقتدی ہے۔ اور امام کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہے، وہ اللہ کی ذات میں فنا ہے۔ آج میرا موضوع تو یہی تھا کہ میں حج کے معاملے میں گفتگو کروں، لیکن جب گفتگو شروع کرتا ہوں تو پھر بات پھیل جاتی ہے، کہیں اور بھی نکل جاتا ہوں، اور بھی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ کتنا بڑا فنا ہے۔ آج ویسے یکم ہے ذو الحج کی، اور یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، خاص طور پر 10 دن جو ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ 10 دن بعض مفسرین کے
یہ دن جو ہیں، یہ 9 دن جو ہیں، یہ 10 دن جو ہیں، یہ ماہ رمضان سے بھی افضل ہے۔ بعض کے نزدیک، بعض مفسرین کرام کے نزدیک ان کے اندر عبادات کا کرنا، روزہ رکھنا، سخاوت کرنا، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ قبولیت کی ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جو عرفہ کی رات ہے وہ تو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ ان کی راتیں جو ہیں وہ قدر کی راتیں ہیں، لیکن ان کے لیے جو قدر کرنے والے، جو قدر نہیں کرنے والے ان کے لیے تو نہیں ہے، قدر کی راتیں ہیں یہ۔ کیوں ان راتوں کا تعلق جو ہے، ایک تو یہ کہ اس کا حج کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، تیسرا یہ کہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، چوتھا یہ کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تعلق ہے، پانچواں یہ کہ اصل تعلق ہمارے آقا مولا امام الانبیاء شہنشاہ عالم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب تعلق جو ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہو، جب تعلق ولیوں کے ساتھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دن اور راتیں جو ہیں وہ بھولتی نہیں ہے، بلکہ وہ یاد کرتا ہے۔ کیوں یاد کرتا ہے؟ اصل میں یاد والوں نے اس کی یاد سے اپنی کہ زندگی کو سراہا، زندگی کو بنایا، اللہ نے ان کی یاد کو آگے بڑھایا، فرمایا قیامت تک تمہاری یاد بھی قائم رہے، تمہاری یاد بھی قائم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں نے کہہ دیا یا اللہ یہ کل مال بڑا ہے، گاواں بڑیاں نے، مجھاں بڑیاں نے، بھیڈاں بڑیاں نے، بکرے بڑے نے، چھترے بڑے نے، اونٹ بڑے نے، تدے تے عیش کرتا ہے پیا، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی قسم کی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم چاہتے ہو کہ اس کی آزمائش کر دوں اور دیکھوں کہ یہ میرے نام پہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لینا یہ کیا کرتا ہے۔ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ، جا کر تمہیں اجازت ہے میرے پیارے ابراہیم کی، جا کر کے تم آزمائش کر لو۔ وہ آ گئے زمین پر شکل انسانی کے اندر، شکل انسانی میں آئے تو ایک کونے کے اندر جہاں وہ تشریف فرما تھے، وہ ایک گویا کہ کوئی نام جگہ پہ بیٹھ کر انہوں نے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ یہ جب کلمات کہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کان کھڑے کیے، لگے تلاش کرنے کی یہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ جب آواز کا سمت محسوس ہوئی، آپ ادھر چل پڑے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، اور آواز بھی اس کی مترنم ہے اور بہت شاندار آواز ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ ایسے کلمات کبھی زندگی میں سنے نہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کی تعریف کی جائے۔ قریب جا کر کے سلام کیا، سلام کر کے کہنے لگے یہ آواز جو میرے کانوں میں مسموع ہوئی ہے، میرے کانوں نے جس کو سنا ہے، کیا یہ تمہاری آواز ہے؟ انہوں نے کہا ذرا ادھر ادھر نظر دوڑا کر کے دیکھو کوئی اور آدمی ہے بھی ادھر؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے چاروں طرف دیکھا ہے کوئی اور آدمی ہے نہیں۔ کہنے لگا پھر میں ہوں جس نے یہ آواز دی تھی۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا مزہ تو بڑا آیا، میرے یار کا نام لیا گیا ہے، میرے معبود کا نام لیا گیا ہے، مجھے تو مزہ ہی بڑا آیا۔ یار ذرا ایسا کرو نا ایک دفعہ نام تو سنا دو، نام تو سنا دو، یہ ترانہ تو سنا دو، یہ ترانہ تو سنا دو۔ وہ کہنے لگا سنانے کو تو تیار ہو لیکن بتاؤ دو گے کہ سودے کا معاملہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا سودا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ اسی کا دیا ہوا ہے جس کا تم نے نام لیا، یہ بتاؤ کہ تجھے آدھی بھیڑیں دے دوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ فرمایا تو پھر نام تو لو نا پہلے، پھر بعد میں لے لینا۔ اس نے نام لیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ فرمایا یار مزہ بڑا ہے، بڑا مزہ ہے، کمال کر دیا تم نے، یہ کلمات اس سے پہلے میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ میرے یار کی، میرے محبوب کی، میرے معبود کی، میرے خالق کی انہوں نے تعریف کی ہے، مزہ ہی بڑا آیا ہے۔ تو جا میں نے آدھی بھیڑیں تمہیں دے دی، لیکن ذرا ایک دفعہ پھر بھی سنا دیتا ہوں۔ کہنے کا سنا تو دیا گا اور ہوں بھی دو گے؟ فرمایا باقی دیتے بھی دے دینا، سارا اجڑ دے رہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے پڑھ دیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔
تو آپ کو مزہ آیا۔ جب آپ نے وہ مزہ لینے کے بعد پھر کہا کہ بھائی وہ بھیڑیں تو میں نے تمہیں دے دی، اب ذرا پھر سنا دو۔ میں نے کہا سنا دے، دھیان گا فکر ڈھونڈ کی دیں گا۔ فرمایا تجھے بھیڑیں چرانے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، گڈریے کی ضرورت ہوگی، رہائی کی ضرورت ہوگی، کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی۔ نوکر بننے کے لیے میں تیار ہوں، تیرا پوری زندگی کا نوکر بن جاؤں گا، میرے یار کا نام سنا۔ اس نے پھر جناب وہ پڑھ دیا۔ جب پڑھ دیا تو آپ نے فرمایا مزہ بڑا آیا۔ اب فرمانے کے پھر میری تو دل چاہتا ہے تو سنا۔ میں نے کہا بھیڑیں تم نے دے دی، اپنی ذات تم نے میرے سپرد کر دی، میرا غلام بن گیا، میرا چرواہا بن گیا، میرا گڈریا بن گیا، میرا نوکر بن گیا، اب کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، میرے بس میں جو کچھ بھی ہے، گھر ہے، بار ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، گھر ہے، وہ سارے کا سارا تیرا۔ میرے یار کا نام سنا، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو تیرا امتحان لینا آیا سا، ان سے میرے امتحان نہیں پا چھڑے، انہوں نے تو مجھے امتحان میں ڈال دی ہے، اب میں بتا خدا کی بارگاہ میں لے کر کے کیا جاؤں؟ اس نے تو کہا تھا جاؤ میرے یار کو آزما کے دیکھو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یار جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے یار پر جان فدا کرتے ہیں، مال فدا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الفاظ مبارکہ سے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی طرف تو منسوب نہیں کیا لیکن ارشاد کیا، فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیں قل ان صلاتی و نسکی، یہ میری نماز، یہ میری قربانی، یہ میری زندگی، یہ میری موت، یہ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ فرمان ہوا کہ میرے گھر کو صاف کرو، صاف ستھرا رکھو، جھاڑو بھی دینا، صاف ستھرا بھی رکھنا۔ تو کن کے لیے؟ فرمایا ان کے لیے جو انطہر بیتی للطائفین، جو آ کر کے اس کا طواف کرے، جو آ کر کے اس کا طواف کریں، والقائمین، اور جو یہاں آ کر کے ٹھہریں، ٹھہرنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر عبادت کے لیے ٹھہریں، اور والعاکفین، اور پھر وہ کیا کریں، والقائمین والرکوع السجود، جو آ کر کے رکوع و سجود کریں، ان کے لیے اس کو تم نے صاف ستھرا رکھنا۔ عرض کیا مولا میرے پاس تو نمازی کوئی نہیں، میرے پاس تو نمازی کوئی نہیں، میں اکلا ہی ہوں، یا میرا اسماعیل ہے، میں تو وہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بھی تیری گل پوری کر دینے ہیں۔ فرمایا ایسا کرو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ۔ میں مولا کس پہاڑ پہ چڑھوں؟ فرمایا یہ قریب جو قبیس پہاڑ ہے نا اسی پہ چڑھ جاؤ۔ اب تو قبیس پہاڑ تو ہے ہی نہیں ہے وہاں، اس پر یا تو بادشاہوں